اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا بہت خیال کیا ہے. زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا, بیٹی کی جہاں پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہے کہ یتیم بچی کی شادی ان کے ولی نے اس لڑکی سے پوچھے بغیر کہیں کر دی, کسی مالدار صحابی سے. بچی کسی غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا کہ تم نے اس کا نکاح یہاں کیوں کیا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ ان کے والد نے مجھے ولی بنایا تھا, والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں نے اس بچی کے رشتے کے لیے وہی سوچا ہے جس ایسے شخص کا, ان کے لیے وہی سوچا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے. حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ختم کروایا اور اس لڑکی کا نکاح, آپ نے اس یتیم بچی کا نکاح وہاں کیا جہاں وہ چاہ رہی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ لڑکی کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ درمیان میں ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالیں. کس قدر عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمارے ہاں یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, بچی جو اچھے شریف گھرانوں میں بچی کی رائے کا خیال ہی نہیں کیا جاتا, اس کی رائے کو, اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جہاں وہ چرسی ہیروئنچی کو پسند کرے آپ کر دیں, ظاہر ہے وہ ناسمجھ ہے, لیکن اتنی بھی اپنی رائے مسلط نہ کریں کہ اس کا کہیں رجحان ہی نہیں اور آپ زبردستی اس کا نکاح کرا رہے ہیں. اس کی مرضی کا بھی خیال کرنا چاہیے اس میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے معاملے میں, جب وہ بیوی کے روپ میں آپ کے نکاح میں آئے, تو اس کے ساتھ کیسا معاملے کا حکم دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے بارے میں آپ معاملات دیکھیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کتنے دوست, کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو گھر کے باہر خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں اور خوب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. گھر میں آتے ہی ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, اخلاق سے بات ہی نہیں کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, فرمایا میری عورتوں کے بارے میں وصیت کو قبول کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ معاشرت کرو, ان کے ساتھ میل جول رکھو اچھے طریقے سے. اور اس کی قرآن نے یعنی اس کا طریقہ بھی بیان کیا, فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میری وائف میں یہ خرابی, میری وائف میں یہ خرابی, تو قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند ہے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی. اتنے کیسز ہمارے سامنے ہیں, بیوی ناپسند تھی, اس کو چھوڑ دیا, بعد میں پچھتائے ہیں, دوسری عورت لے کر آئے, پتہ چلا کہ پہلی والی میں جو خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں, اور وہ خامیوں کے باوجود اس کی خوبیاں اس پہ حاوی تھیں. قرآن آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, تمہیں اس میں چند باتیں ناپسند ہیں تو عین ممکن ہے اسی ناپسندیدگی میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھ دی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن کہہ رہے تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت میں نمونہ موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے محبت کا کیسے اظہار کیا کرتے تھے, جہاں سے برتن میں آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھیں, امی عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں, بیان کرتی ہیں نبی اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. کتنا عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے اگر شوہر اس سے اس طرح سے محبت کا اظہار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک 40 سالہ بیوہ سے کی ہے جب آپ کی عمر 25 سال تھی, اور وہ بیوہ بھی 2 دفعہ ہو چکی تھی. 25 سال میں آپ ینگ ہیں, جوان ہیں, اور آپ کی زوجہ کی عمر 40 سال ہے اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. عزت کتنی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. جب کوئی اہم معاملہ ہوتا آپ اپنی زوجہ کے سامنے وہ معاملہ رکھتے, ان سے مشورہ لیتے. جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے, بے چین ہو گئے. سب سے پہلے اپنی پریشانی اپنی زوجہ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے, ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے, تو آپ مجھے مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے مجھے. کتنی عزت دی, کتنا پروٹوکول دیا. باقی معاملات میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کہ میں احرام سے نکل رہا ہوں لیکن لوگ احرام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کی زوجہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں, آپ سر منڈوا کے احرام سے نکل آئیں. جب لوگ یہ عمل دیکھیں گے تو خود احرام سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے, اس کو اس کا حق دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنی زوجہ کو کھلاؤ.
तमाम अहादीस जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ सनद के लिहाज से बिल्कुल बेगुबार हैं। फरमाया आकिलहा मा ताकुल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतइमहा मा ततअम अल्बिसहा मा तलबस, उसे वो पहनाओ जिस मयार का लिबास आप खुद पहनते हो, उसी मयार का लिबास उसे पहनाओ। जिस मयार का खाना आप खाते हो उसी मयार का खाना आप उसको खिलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ का मुकाबला भी किया। सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा जिस्म हल्का था, एक ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेके वापस आ रहे थे, सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जाने का हुक्म दिया, आप अपनी ज़ौजा के साथ पीछे रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया अम्मी आयशा के साथ दौड़ में। अम्मी आयशा फरमाती हैं मैं हल्की फुल्की थी, मैं मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। कुछ टाइम गुजरा है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक भारी हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद मेरा जिस्म भारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे तो आपने अम्मी आयशा से फरमाया कि आप दोबारा मुकाबला करो। दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के साथ दौड़े। आप एक तरफ मंजर देखें कि सैयदुल अंबिया, यानी हमारे यहाँ तो इसका तसव्वुर नहीं है कि एक आदमी की एक मुआशरे में कोई इज्जत मिल जाए, कोई मकाम मिल जाए तो अपने घर वालों को इतनी इज्जत दे रहा हो, ऐसी बेतकल्लुफ़ी का मामला कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दौड़ लगाई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं इस दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले में मुझसे आगे निकल गए, जीत गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया या आयशा तिलका बितिलका, ये उसका बदला हो गया जो पहले मैं मुकाबला हारा था, ये उसका बदला हो गया। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हबशियों का खेल दिखाया और कैसे दीवार पे खड़े होकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक से पर मैं सर रखकर उन हबशियों का खेल देख रही थी। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि खुद सोचें कि एक नौ उम्र लड़की खेल में कितनी दिलचस्पी रखती होगी, कितनी देर तक मैंने देखा होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मैं नहीं थकी हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शान मुबारक को मुझसे हटाया नहीं। ये इज्जत और ये मकाम औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया सिर्फ हमें सिखाने के लिए कि अगर तुम मेरे उम्मती हो और मुझे मानते हो और ये समझते हो कि मेरी उसवा में तुम्हारे लिए कोई सबक मिलता है तो इस उम्मत के उम्मती भी फिर ऐसे ही चलेंगे।